الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کا لاڈلا حسین ابن مرتضی حسین. نبی کا لاڈلا حسین ابن مرتضی حسین. رب کی ہے عطا حسین شاہ کربلا حسین. جھوٹ کے مقابلے میں سچ کا راستہ حسین. وہ ناز ہے بطول کا رسول کی ادا حسین. علی کا پاک خون ہے حسن کا دل ربا حسین. مصطفیٰ کے دوش پر ہے بیٹھا جھولتا حسین. پیار سے حضور کے لبوں کو چوستا حسین. رب کے پاک دین سے ہے کر گیا وفا حسین. رب کے پاک دین سے ہے کر گیا وفا حسین. جان تک چلی گئی مگر نہیں جھکا حسین. ظالموں کے سامنے ہے کیسے ڈٹ گیا حسین. بیٹے اپنے دے دیے مگر نہیں بکا ہے. لیکن تیرا امام میں کیا حسین ایسا نمازی ہے کہ حضرت امام زین العابدین کا بیان ہے کہ عموماً دن رات میں ایک حقل سے نفل حضرت امام حسین پڑھا کرتے. آج استطاعت کے باوجود طاقت کے باوجود مال کے باوجود راستے کے امن کے باوجود تو حج میں غفلت کرتا ہے سستی کرتا ہے. لیکن تیرا پیر حسین ایسا حاجی ہے کہ جس نے 25 حج پیدل کی. آج رمضان آتا ہے تو رمضان کے فرضی روزوں میں غفلت دکھاتا ہے. لیکن حضرت امام حسین ایسے روزے دار تھے کہ فرض تو اپنی جگہ نفلی روزے بھی بکثرت رکھا کرتے تھے. اور صدقے کا عالم یہ ہے کہ کوئی سائل آپ کے دروازے سے خالی واپس نہیں جاتا تھا. کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتا. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں. دروازے گلی میں ایک سائل نے آواز لگائی. حضرت نے جلدی نماز ختم کی باہر نکلے. سائل کی خستہ حالت کو دیکھا تو غلام کو بلایا کہ کچھ موجود ہے. غلام نے کہا اس وقت 200 درہم موجود ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ اہل بیت میں تقسیم کرنے ہیں. تو حضرت امام حسین نے فرمایا اہل بیت سے زیادہ مستحق آ گیا ہے. وہ 200 درہم لیے اس سائل کو دیے اور پھر معذرت کی کہ اس وقت میرا ہاتھ خالی ہے, اس سے زیادہ میں تیری خدمت نہیں کر سکتا. اور اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے تعلق دیکھنا ہے, اس کا اندازہ لگانا ہے تو میدان کربلا میں دیکھو. امام حسین قرآن پڑھ رہے ہیں. کسی نے کہا حسین یہاں بھی قرآن پڑھتے ہو؟ کہا بھائی کیا ہوا؟ نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پتھروں میں قرآن پڑھا. نانی خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کر کے قرآن پڑھا. ابا علی
نے جہاد کر کے قرآن پڑھا، اما فاطمہ نے چکی پیس کے قرآن پڑھا، بھائی حسن نے تخت خلافت پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا، پھر حسین کو کیا ہوا کہ قرآن نہ پڑھے۔ مزہ تو تب ہے آج کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں خون میں غلطاں ہو کر حسین قرآن پڑھ کے نانا محمد کی طائف والی سنت کو زندہ کر۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائکہ بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اور اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اخلاق دیکھنے ہیں تو اس سے اندازہ لگائیں آپ کے اندر تکبر کا نام و نشان بھی نہیں، عاجزی بسی ہوئی تھی، متانت تھی، وقار تھا، تواضع تھی۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ فقراء بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کہا حضرت ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ آپ سواری سے نیچے اترے اور فرمایا ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، پھر انہیں اپنی دعوت پہ بلایا اور گھر میں فرمایا جو کچھ بھی پڑا ہے سب اٹھا کے دسترخوان پہ سجا۔ حضرت امام حسین کا اخلاق دیکھیں، میں اور آپ اپنا اخلاق بھی دیکھیں کہ اگر بھائی کے ساتھ کسی بات میں الجھن ہو جاتی ہے تو سالوں گزر جاتے ہیں ہم اس سے بات نہیں کرتے، سالوں گزر جاتے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا برداشت نہیں کرتے، بلکہ کچھ ایسے سخت دل بھی ہوتے ہیں کہ جنازے میں شرکت کرنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ لیکن امام حسین کا اخلاق دیکھو، ایک مرتبہ اپنے باپ شریک بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کے ساتھ کسی بات میں تلخی ہو گئی، ایک دوسرے سے ناراض ہو کے چلے گئے، پھر حضرت امام حسین جیسی عظیم ہستی آپ خود چل کے گئے اپنے بھائی کے گھر میں جا کر ان کو منایا اور راضی کی۔ تو حضرت امام حسین سے محبت بھی کر، کیونکہ یہ اللہ کا محبوب ہے، رسول اللہ کا محبوب ہے، صحابہ کا محبوب ہے، تو حسین سے محبت بھی ہو، دل میں حسین بستا ہو، اس لیے کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو۔ اور پھر محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کی پیروی کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی اداؤں کو اپنایا جائے۔ اس محبت کے اس تقاضے کو پورا کر حضرت امام حسین کے اعمال بھی اپنا، امام حسین کے اخلاق بھی اپنا، امام حسین کی سیرت اپنا، ان کی اطاعت اور اتباع کر، اس لیے کہ اہل نظر سے پوچھ عظمت حسین کی، اہل نظر سے پوچھ عظمت حسین کی، ہے بندگی کی جان اطاعت حسین۔ آپ کی سیرت کا سب سے جلی عنوان وہ ہے جذبہ حق پرستی۔ آپ ہمیشہ حق پہ عمل کرتے، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتے، کبھی بھی خلاف حق بات برداشت نہیں کرتے تھے، خلاف شریعت بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ کے جذبہ حق کی تشریح کے لیے کسی اور وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے واقعہ کربلا ہی کا۔ آپ واقعہ کربلا بار بار سنتے رہتے ہیں، میں تفصیل نہیں، اس میں سے مختصر جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی سیرت کے اس جلی عنوان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اہل عراق کی مسلسل درخواستوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزندوں، جانثاروں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ یکم شعبان سن 60 ہجری کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع کی۔ تقریباً 4 مہینے مکہ مکرمہ میں قیام فرما کر 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو آپ نے کوفہ کا سفر شروع کیا۔ افراد قافلہ مرد عورت چھوٹے بڑے ملا کر کل 72 تھے، اور دوران سفر مقام نینوا کے میدان کربلا میں حکمران وقت کے لشکر نے قافلہ حسینی کو روک لیا۔ جگر گوشہ بطول نواسہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارا مقصد کوئی جنگ و جدال نہیں ہے، کیا کوئی جنگجو آدمی ایسے بے سر و سامانی کی
عالم میں اپنے بچوں کے ساتھ یوں آتا ہے، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، میں تو آمریت اور آمریت کی جو بدعت ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور اسلام کے عادلانہ نظام شریعت کو اثر نو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس سلسلے میں یزید کی حکومت اور یزید کی اطاعت ہرگز نہیں قبول کر سکتا۔ تم نے مجھے خود ہی خط لکھے تھے، ابھی خود ہی تم میرا راستہ روک کے کھڑے ہو۔ اب تین باتوں میں سے ایک بات قبول کر لو، یا تو مجھے اپنے حاکم یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملات طے کروں، یا پھر مجھے واپس جانے دو، یا تیسری صورت یہ ہے کہ مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دیا جائے تاکہ میں جہاد کرتا رہوں۔ لیکن ابن زیاد بدبخت نے شمر لعنتی کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے یہ پیغام بھیجا کہ اب ہماری اطاعت کے سوا کچھ منظور نہیں، یا تو بیعت کرو یا پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس جابرانہ اس جاہلانہ پیغام کو قبول کرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ حضرت امام حسین ایک باطل کے سامنے جھک جاتے۔ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بولو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین سر کٹانا تو جانتے تھے لیکن باطل کے سامنے سر جھکانا نہیں جانتے تھے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلع تم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بالآخر امام حسین باطل سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 61 ہجری 10 محرم الحرام کو خاندان رسول کی ان عظیم الشان قربانیوں کا واقعہ پیش آیا۔ کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے، بندوں کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ میدان کربلا لگا ہے، 10 محرم الحرام ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ میں تشریف لے گئے، صبر کی تلقین کرتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو اگر ہم شہید ہو جائیں تو وویلا نہ کرنا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، صبر کی اس لیے تلقین کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا کا یہ صریح فرمان یاد تھا کہ حضور نے فرمایا تھا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو افسوس پر، موت پر، مصیبت پر، پریشانی پر اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ مارے، گریبان چاک کرے اور زمانہ جہلیت والی باتیں کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے خیمہ میں جا کر صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر حضرت امام حسین بار تشریف لائے، جو سامنے دشمن کا لشکر ہے، دشمن کے لشکر کو بھی خطبہ دیا اور قرآن کی وہ آیتیں پڑھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم میرے خلاف سارے لشکر جمع کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دینا، لیکن پہلے اپنے معاملے پہ غور تو کر لو۔ پھر امام حسین نے یہ آیت پڑھی ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، بے شک میرا مددگار اللہ ہے، اس نے قرآن اتارا ہے اور وہ بھلے لوگوں کو سنبھالتا ہے۔ ابھی جنگ شروع ہونے کو ہے، وہ جو بدبخت لشکر سامنے تھا انہوں نے خاندان رسول کی توہین کرنا شروع کر دی۔ ان کو بھڑکانے کے لیے ایک بدبخت بولا کیا تم میں حسین ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا ہاں حسین ہے۔ اس نے کہا پھر حسین کو دوزخ کی خوشخبری سنا دو۔ معاذ اللہ، کس قدر اس نے سخت جملہ بولا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا اے اللہ تو اس کو جہنم کی طرف کھینچ لے۔ پھر وہ شخص گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، گھوڑا دوڑتا رہا، وہ پیچھے گھسٹتا رہا، زخمی ہوتا رہا، حتیٰ کہ اس کا بدن کے ٹکڑے ہو گئے، صرف اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا رہا۔ امام حسین کی بد دعا اس کو کھا گئی۔ ابھی جنگ شروع ہونے کو ہے، سامنے جو لشکر ہے اس لشکر سے ایک آدمی آتا ہے جو کوفہ کا بہت بڑا جنگجو ہے جس کا نام حرب ہے۔ امام حسین کے سامنے آتا ہے، تلوار
زمین پہ رکھی ہے، سر جھکایا ہے اور اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا ہے، کچھ سوچ رہا ہے۔ امام حسین نے کہا اور کیا سوچتا ہے؟ اور کہتا ہے اپنے نفس سے پوچھ رہا ہوں جنت میں جانا چاہتا ہے یا جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ امام حسین نے کہا کیا مطلب؟ کہا اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں اگر تو ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو کر امام حسین کا مقابلہ کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اور اگر امام حسین کے لشکر میں آ کر ابن زیاد کے لشکر کا مقابلہ کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ امام حسین نے کہا پھر تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ اور کہتا ہے میرا نفس کہتا ہے حسینی لشکر میں شامل ہو جا۔ گھوڑا دوڑایا، امام حسین کے لشکر میں آیا، کہنے لگا حسین میری معافی قبول کیجئے، میری معذرت قبول کیجئے، میں تیری نانا کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ امام حسین نے کہا کیا تیری معافی قبول ہے؟ تیری معذرت قبول ہے۔ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار تھے۔ ادھر سے تو اتنا بڑا جنگ جو ادھر آ گیا، مجھے بتاؤ قافلہ حسینی سے کوئی بچہ ادھر گیا ہو، قافلہ حسینی سے کوئی غلام ادھر گیا ہو، اس قافلہ حسینی سے کسی عورت نے ہاتھ باندھ دیے ہو ہم سے ٹل جاؤ، ہمیں کچھ نہ کہو، پوری یزیدیت اس کو ثابت نہیں کر سکتی۔ یہ مختصر سا قافلہ 5000 کے لشکر کے سامنے میں ڈٹ کے کھڑا ہے۔ ایک اور آدمی ادھر سے بھاگا، اس نے کہا حسین میری بھی معذرت قبول کیجئے، میں بھی تیرے نانا کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا تو کیوں آیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم تیری شکل تیرے نانا سے ملتی ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں تیرا مقابلہ کروں، تیرے سامنے آؤں۔ ام وہب کھیتوں میں بیٹھی ہے، اپنے خاوند کے ساتھ کام کر رہی ہے، اسے پتا چلا امام حسین کو گھیر لیا گیا، اپنے خاوند سے کہتی ہے جنت لینے کا وقت آ گیا۔ پتا کیا گیا کہ کہاں گھیر لیا گیا، پتا لگا کربلا کے میدان میں قافلہ حسینی کا محاصرہ ہو گیا۔ ام وہب اپنے خاوند کو لے کر آئی، اس قافلہ میں شامل ہوتی ہے، پہلے اس کا خاوند شہید ہو گیا، پھر یہ خود شہید ہو گئی۔ میدان کربلا گرم ہے، شہید ہو رہے ہیں اور اپنے شجاعت کے جواں مردی کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ حضرت عباس شہید ہو گئے، حضرت قاسم شہید ہو گئے، حضرت عون شہید ہو گئے، حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین سے کہا جاتا ہے بیعت کرتے ہو؟ امام حسین فرماتے ہیں نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کانوں میں اللہ اکبر کہا ہے، اللہ اکبر کہا ہے، اس حسین کی نظر میں ساری کائنات پست ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کا دین ہی بڑا ہے۔ میں محمد کا نواسا ہوں، کٹ تو سکتا ہوں، سارا گلشن لٹا تو سکتا ہوں، لیکن ایک ظالم کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر۔ پھر حضرت امام حسین کرتے ہیں، معصوم سا بچہ ہے، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، باہر کے حالات دیکھنے کے لیے آئے، ایک بدبخت نے تیر مارا، معصوم بچے کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ تم اولاد والے ہو، جانتے ہو بندہ اپنا دکھ برداشت کر سکتا ہے لیکن معصوم بچے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ معصوم بچہ امام حسین کے ہاتھوں میں تڑپ رہا ہے۔ حضرت امام حسین اسے سینے سے لگا کر پھر خیمہ میں تشریف لائے تاکہ اس کو آرام دوں، اس کو سکون دوں، لیکن خیمہ میں آ کر جب معصوم بیٹے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ مالک حقیقی کو لبیک کہہ چکا تھا۔ واہ سید میں تیرے صبر پہ قربان جاؤں، بے صبری کا جملہ زبان پہ نہیں آیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ایک نظر بال ول، ایک نظر رب ذوالجلال ول، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے مگر آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہا اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، تیری ہر قضا پہ راضی ہوں، پکے پھل مانگ حسین تب بھی دینے کو تیار ہے، کچے پھل مانگ حسین تب بھی دینے کو تیار ہے۔ لیکن میری ایک دعا ہے کہ میرے پائے استقامت میں تزلزل نہ آئے، میری صبر والی چادر داغدار نہ ہو۔ پھر امام حسین صبر کی تلقین کرتے ہیں، سیدہ زینب سے کہتے ہیں او میری بہن زینب، او میری بہن زینب، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، تو کوئی عام عورت نہیں
نہیں ہے تو خاندان نبوت کی خاتون ہے۔ یہ دیکھ قاسم کی جوانی تیرے سامنے لٹ گئی، عباس تیرے سامنے شہید ہو گئے، اور جعفر کے لاشیں تیرے سامنے پڑے ہیں، لیکن بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اس لیے کہ تو کوئی عام عورت نہیں ہے، تو خاندان نبوت کی خاتون ہے۔ آگے بھی تو سیدہ زینب تھی۔ سیدہ زینب نے کہا او میرا بھائی حسین پریشان مت ہونا، جس باپ کا تو خون ہے میں بھی اسی باپ کا خون ہوں۔ میدان میں شجاعت بہادری کے جوہر دکھانا تیرا کام ہے، پیچھے خیموں کو قرآن اور نماز سے آباد کرنا میرا کام۔ اب حضرت امام حسین خود میدان کربلا میں کودنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے ملمہ سازی سے بچائے، ملاوٹ کا میں قائل نہیں ہوں۔ حضرت امام حسین بی بی زینب سے فرماتے ہیں او میری بہن زینب اٹھ ہمت کر، میری بہن زینب ہمت کر، ایتونی بعمامت محمد المصطفیٰ، میرے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی دستار چاہ کے دے، وبسیف علی المرتضی، میرے کو اپنے ابا علی المرتضی کی تلوار چاہ کے دے، وبقوس حسن المجتبی، میرے کو اپنے بھائی حسن کا تیر کمان چاہ کے دے۔ کیسے کہوں کیا کہوں، جیسے ایک بہن اپنے بھائی کو دولہا بنا کے تیار کر کے روانہ کرتی ہے، ایسے ہی سیدہ زینب نے کربلا کے دولہا کو بنا سنگھار کے روانہ کیا۔ امام عالی مقام میدان کربلا میں پہنچے، اور جس کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تم کہتے ہو اس کی کمر ٹوٹ گئی، یہ جوان دکھی ہو گیا، داد شجاعت پیش کر کربلا کے جوان کو شجاعت اور خراج عقیدت پیش کر امام حسین کو، جس کے سامنے 72 لاشیں پڑے ہیں اور اپنا وجود زخموں سے چور چور ہے، لیکن استقامت ایسی ہے، صبر ایسا ہے کہ گھوڑے کی زین پہ آئے تو اس باغپن سے آئے کہ آواز آ رہی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی جدھر بھی رخ کرتے ہیں کافروں کی صفوں کو، دشمنوں کی صفوں کو تہس نہس کرتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ الگ مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اکٹھے مل کے حملہ کرو۔ ادھر نماز عصر کا وقت ہوا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکل وقت ہو یا آسان وقت ہو صبر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ حضرت امام حسین نماز شروع کرتے ہیں، عین سجدے کی حالت میں آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کو امام حسین نے یہ سبق دیا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، تب بھی ان کا سر ایک ذات کے سامنے جھکتا ہے، وہ دنیا سے جاتے ہیں تو اسی ذات کے سامنے سر جھکا کے جاتے ہیں، کٹا کر گردنیں بتلا گئے کربلا والے کہ بندوں کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا۔ پھر حضرت امام حسین کا سر کاٹا گیا، سر تن سے جدا کیا گیا اور نیزے پہ چڑھایا گیا۔ آگے سر ہے، ایک سر نہیں 72 سر ہیں، آگے سر ہیں اور پیچھے وہ بیٹیاں ہیں جن کے باپوں کے سر جا رہے ہیں، آگے سر ہیں، پیچھے وہ بہنیں ہیں جن کے بھائیوں کے سر جا رہے ہیں۔ کوفہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، اس بدبخت اور خبیث نے جو کہا سو کہا۔ پھر آگے یہ قافلہ چلا، آگے قافلہ چلا، یزید کے دربار میں پیش کرنے کو لے جایا جا رہا ہے۔ راستے میں ایک عبادت خانہ آیا عیسائیوں کا، یہ قافلہ وہاں رک گیا اور رکنے کے بعد انہوں نے عیسائی جو پادری تھا اسے کہا کہ ایک رات ہم آپ کے پاس ٹھہر سکتے ہیں، ہمیں اجازت ہے؟ اس نے کہا ٹھہرنے کی اجازت ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے یزیدیوں نے کہا یہ سر حسین کا ہے۔ اس نے کہا حسین کون ہے؟ یزیدیوں نے کہا وہ ہمارے نبی کا نواسہ ہے۔ تو پادری نے کہا اس کو قتل کس نے کیا؟ یزیدیوں نے کہا ہم نے قتل کیا۔ تو پادری نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارے پاس ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدے کا کھر موجود ہے، ہم اسے عرق گلاب سے دھوتے ہیں، غلاف میں لپیٹتے ہیں، سال کے بعد اس کی
کی نمائش کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کے گدے کے کھر کا یوں ادب کرتے ہیں، تم نے اپنے نبی کے نواسے کا یہ حال کر دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا ایک رات ٹھہر سکتے ہو؟ کیا یہ سر ایک رات کے لیے مجھے مل سکتا ہے؟ یزیدی دنیا کے بھوکے بھوکے لگے ایک رات کو یہ سر مل جائے گا، لیکن ہم ایک رات کا 1100 درہم لیں گے۔ اس پادری نے 1100 درہم دے دیا، حضرت امام حسین کا سر لے لیا، اپنی بیوی سے کہا یہ خاندان نبوت کی عورتیں ہیں، جتنا اکرام ہو سکتا ہے کر لے، جتنی عزت ہو سکتی ہے کر لے۔ ان کے لیے مکان خالی کر دیا گیا، اور وہ پادری ساری رات حضرت امام حسین کے سر کو اپنی گود میں لے کے بیٹھا رہا، جاگتا رہا، امام حسین کے سر کو دیکھتا رہا، جاگتا رہا، دیکھتا رہا۔ جب صبح ہوئی یزیدی کہنے لگے ہمارا سر واپس کیجئے، تو یہ عیسائی پادری امام حسین کا سر واپس بھی کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یزیدی کہنے لگے تو عیسائی تھا، تجھے کلمہ کس نے پڑھایا؟ اس پادری نے کہا مجھے اسی نے کلمہ پڑھایا۔ یزیدیوں نے کہا یہ تو سر ہے، یہ تو پورا جسم نہیں ہے، یہ تو بولتا نہیں ہے، اس نے تجھے کیسے کلمہ پڑھایا؟ تو وہ پادری کہنے لگا ساری رات میں اس سر کو اپنی گود میں لے کے بیٹھا رہا، جاگتا رہا، اسے دیکھتا رہا، اس کی پیشانی سے نور کی لاٹ نکلتی تھی، نور کی چمک نکلتی تھی، وہ آسمان تک جاتی تھی۔ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ جس کا نواسا شہادت کے بعد اپنی صداقت کی یوں گواہی دے رہا ہے، اور جس کا نواسا اتنا سچا ہے اس کا نانا کتنا سچا ہوگا۔ پھر یہ قافلہ آگے گیا، آگے یزید کا دربار بند ہو چکا تھا۔ جس شخص کے ہاتھ میں حضرت امام حسین کا سر تھا وہ اپنے گھر لے گیا۔ بیوی نے کہا بدبخت لوگ گھر میں آتے ہیں، دولت لے کے آتے ہیں، پیسہ لے کے آتے ہیں، مٹھائی لے کے آتے ہیں، تو نبی کے نواسے کا سر لے کے آیا، آج کے بعد میں تیرے گھر نہیں رہوں گی۔ وہ اس شخص کی بیوی عورت اس رات گھر سے نکلی، آج تک واپس نہیں آئی۔ معلوم ہوتا ہے زمین پر بادشاہت تو یزید کی تھی، لیکن دلوں پر حکومت امام حسین کی۔ پھر یہ قافلہ صبح کو یزید کے دربار میں پیش ہونے کو جا رہا ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ کچھ باغی لوگ تھے جن کے مرد قتل کر دیے گئے اور ان کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا۔ ایک بوڑھی عورت وہ چھت پہ کھڑی دیکھ رہی ہے، جب اس نے یہ قیدی جاتے ہوئے دیکھے اس نے کچھ کپڑے لپیٹ کے سیدہ زینب کی طرف پھینکے۔ سیدہ زینب نے قافلے والوں سے کہا ایک منٹ کے لیے رک جاؤ، مجھے اس مائی سے بات کرنے دو۔ سیدہ زینب نے کہا مائی تو نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اس بوڑھی عورت نے کہا تمہیں قیدی سمجھ کر۔ سیدہ زینب نے کہا کہ تجھے تعلیم کس نے دی ہے کہ قیدیوں کے ساتھ یوں اچھا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس مائی نے کہا ایک زمانہ تھا میں مدینہ منورہ میں رہا کرتی تھی، میرا نام فضہ ہے، میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی خادمہ تھی۔ جب میں وہاں سے آنے لگی تو سیدہ فاطمہ نے مجھے ایک وصیت کی تھی جب کہیں کوئی قیدی دیکھے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر لینا۔ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ ابھی اس مئی کو پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے ہیں۔ تو نے اس وقت ہمارے ساتھ نیکی کی ہے جب میں غریب ہو چکی ہوں، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تجھے بدلہ دوں۔ اس بھائی نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے لیے دعا کر دے۔ سیدہ زینب نے ہاتھ اٹھائے، ابھی اسے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا کیا دعا کروں؟ اس نے کہا یہ دعا کر کہ مدینہ طیبہ میں جب میں رہا کرتی تھی، جب وہاں سے روانہ ہوئی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں ایک پھول تھا جس کا نام حسن تھا، دوسرا پھول تھا جس کا نام حسین تھا، چھوٹی سی بچی تھی جس کا نام زینب تھا۔ میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے موت سے پہلے ان کی زیارت کرا دے۔ سیدہ زینب نے کہا مائی تیری دعا قبول ہو گئی، میں زینب ہوں اور یہ جو آگے سر نظر آ رہا ہے یہ امام حسین کا سر۔ اس نے کہا اچھا تم وہ لوگ ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یزید کے دربار میں۔ اس نے کہا میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ وہ بوڑھی عورت بھی ساتھ چلی۔ جب یزید نے سیدہ زینب کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی تو وہ بوڑھی عورت اپنا ڈنڈا لے کے کھڑی ہو گئی۔ اس
نے کہا یزید خبردار تو نے اگر ان کو ہاتھ لگایا تجھے نہیں پتا یہ خاندان رسول کی عورتیں ہیں۔ یزید نے کہا یہ عورت کون ہے جو میرے سامنے بول رہی ہے؟ جلاد کو حکم دو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد 12 حبشی جوان تلواریں لے کے آ گئے۔ انہوں نے کہا یزید خبردار اگر اس عورت کو ہاتھ لگایا تجھے نہیں پتا یہ ہمارے خاندان کی عورت ہے۔ تو اس وقت بی بی زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا اور ایک درد بھرا جملہ کہا کہ اللہ اس بوڑھی عورت کے لیے تو 12 جوان آ گئے، ہمارے لیے کوئی نہیں آیا، ہمارے لیے کوئی نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، حضرت امام حسین کا یہ سفر دین کا سفر تھا۔ امام حسین کا یہ سفر خلافت کا سفر تھا۔ بظاہر تو یوں لگا کہ قافلہ حسینی شہید ہو گیا، لیکن صفحہ ہستی سے کون مٹا؟ نام و نشان کس کا مٹا؟ یزید کا نام و نشان مٹ گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ عجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے۔ اس سے بڑھ کر جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ حیران نے سب یزیدی ٹولے، بغیر دھڑکے حسین بولے اللہ کا حبدار حسین ابن علی ہے، قرآن کا طرفدار حسین ابن علی ہے، حیدر کی وہ للکار حسین ابن علی ہے۔ یزید سے پوچھو اب جائے گا کدھر؟ ارے جنت کا تو سردار حسین ابن علی ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کیا ہے، شہادت کا تاج سر پہ سجایا ہے۔ ہم امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں، محبتوں کا سلام پیش کرتے ہیں، عقیدتوں کا سلام پیش کرتے ہیں۔ حسین صرف شہید نہیں بلکہ امام الشہداء ہے۔ کیا ہے؟ امام الشہداء ہے۔ میں اس بات کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں۔ حسین صرف شہید نہیں بلکہ امام الشہداء ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ شہید ہیں کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سید الشہداء کا لقب دیا، خود حضور نے سید الشہداء کا لقب دیا۔ فرما امیر حمزہ سید الشہداء الی یوم القیامہ کہ قیامت تک جتنے شہید آئیں گے سب شہیدوں کا سردار امیر حمزہ۔ لیکن حضرت حسین کی شہادت کی کوئی معمولی شہادت نہیں۔ میں اس کو یوں تعبیر کروں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الناس ہیں، آپ سید الکونین ہیں، کائنات کے سارے سرداروں کے، دونوں جہانوں کے آپ سردار ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سید الکونین کے ہوتے ہوئے امام بن گئے، اور میں نے امام نہیں بنایا، خود حضور نے بنایا۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ آئے، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اہل امام کو کیا ہوگا اس کی امامت میں کلام، امام دو جہاں جسے خود بنا جائیں امام۔ تو جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید کے ہوتے ہوئے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے امام بن گئے، ایسے ہی حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں۔ اس سید کے ہوتے ہوئے اللہ نے حضرت حسین کو امام الشہداء بنا دیا۔ وہ کس طرح دنیا کے جتنے شہید ہیں ہر شہید کی شہادت کا رنگ آپ کو امام حسین کی شہادت میں ملے گا۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہید ہے کہ جس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنا سب کچھ لے کر اللہ کے حضور پیش کیا۔ اے اللہ اس میں سے جو تجھے پسند ہے لے لے، میں تو سب کچھ لے کے آ چکا۔ امام حسین کی شہادت کیا ہے؟ کائنات کے سارے شہیدوں کی شہادت کو آپ نچوڑیں تو جو چند قطرے نکلیں گے وہ امام حسین کی شہادت میں نظر آئیں۔ ایک طرف سارے شہداء کی شہادت اور ایک طرف امام حسین کی شہادت، ان دونوں کا آپ توازن کریں، جو ادھر ہوگا وہ ادھر بھی نظر۔ اب میں اس کو ذرا کھولتا ہوں۔ بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اللہ نے انہیں اس بات پر قرآن میں بہت ڈانٹا کہ تم نے نبیوں کو کیوں شہید
شہید کیا؟ بنی اسرائیل نے ایک نبی مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، حتیٰ کہ ایک دن میں بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کو شہید کیا۔ تو ایک طرف بنی اسرائیل کے 70 انبیاء شہداء کھڑے ہیں اور ایک طرف میدان کربلا میں امام حسین کے 72 شہداء پڑے۔ ادھر بنی اسرائیل نے ایک دن میں 70 انبیاء شہید کیے، بنی اسرائیل کے ایک دن میں 70 انبیاء شہید ہوئے، ادھر امام حسین کے ایک دن میں 72 رفقا شہید۔ تو جو رنگ بنی اسرائیل کے انبیاء کی شہادت کا ہے وہی رنگ امام حسین کی شہادت میں نظر آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نبی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام باپ ہیں، یحییٰ علیہ السلام بیٹا ہے، ادھر علی باپ ہیں، حسین بیٹا ہے، وہ دونوں نبی ہیں، یہ دونوں صحابی ہیں۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، کہ اے زکریا ہم نے تجھے بیٹا دیا ہے، نام بھی ہم خود رکھ رہے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے۔ فرمایا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، اس سے پہلے کائنات میں یحییٰ نام کسی کا نہیں تھا، سب سے پہلے یحییٰ نام ہم نے تیرے بیٹے کا رکھا ہے۔ اور ادھر حضرت امام حسین پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ کہا حضور اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں یہ تو حسین ہے۔ اسی طرح حسن کا نام بھی حضور نے بدلا تھا، اور آپ نے فرمایا حسن و حسین یہ دو وہ نام ہیں کہ اللہ نے میرے لاڈلوں کے لیے چھپا کے رکھے تھے، اس سے پہلے کسی کا نام حسن بھی نہیں رکھا گیا، اس سے پہلے کسی کا نام حسین بھی نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے یہ نام میرے لاڈلوں کے رکھے گئے۔ ادھر اللہ نے زکریا علیہ السلام سے فرمایا اے زکریا یحییٰ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، سب سے پہلے یہ تیرے بیٹے کا نام ہم نے رکھا ہے۔ ادھر حضور نے حسین نام رکھ کے فرمایا کہ حسین نام پہلے کسی کا نہیں تھا، حسن نام بھی پہلے کسی کا نہیں تھا، یہ سب سے پہلے میرے لاڈلوں کے نام رکھے گئے۔ اللہ نے قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سید کہا، سید و حصورا، کہ یحییٰ علیہ السلام سید ہیں، سردار ہیں، اور حضور نے حسین کو بھی سید کہا، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا میں سردار ہیں اور حضرت امام حسین جنت میں جوانوں کے سردار۔ آگے دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے، ادھر حسین بھی یزید کے سامنے ڈٹ شہید کیا گیا، امام حسین کو بھی شہید کیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ وقت کے خلاف فتویٰ دیا، ایک اس کا کوئی معاملہ تھا، ادھر حضرت امام حسین نے بھی یزید کے خلاف فتویٰ دیا کہ اس کی حکومت اسلامی نہج کے مطابق نہیں ہے۔ ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے فوجیں آئیں، ادھر امام حسین کو پکڑنے کے لیے یزید کی فوجیں آئیں۔ ادھر یحییٰ علیہ السلام کو فوجوں نے پکڑا، لٹایا، سر تن سے جدا کیا۔ ادھر حضرت امام حسین کو بھی فوجوں نے پکڑا، لٹایا، سر تن سے جدا کیا۔ ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کہیں اور دفن کیا گیا، بدن مبارک کہیں اور دفن کیا گیا۔ ادھر حضرت امام حسین کا بدن مبارک کربلا میں دفن کیا گیا، اور امام حسین کا سر مبارک کوفہ لایا گیا، کوفہ سے دمشق لایا گیا، دمشق سے مدینہ منورہ لایا گیا، جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تو جو رنگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت میں ہے وہی رنگ امام حسین کی شہادت میں نظر آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا بیٹا تجھے ذبح کر رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور ادھر ہمارے حضور کو خواب نہیں حقیقت دکھائی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کی چچی ہیں، حضرت عباس کی زوجہ ہیں، ایک دن گھبرائی ہوئی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ کہ حضور یہ دیکھا ہے کہ آپ کا بدن مبارک کٹا، اس کا ایک ٹکڑا میری گود میں گرا، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ خواب تو بہت اچھا ہے۔ حضور اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا دے گا، وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ چنانچہ چند ماہ کے بعد حضرت امام حسین پیدا ہوئے، ام الفضل کی گود میں آ گئے۔ ایک دن حضرت ام الفضل حضرت امام حسین کو کھلا رہی ہیں، ہنسا رہی ہیں، بہلا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت امام حسین کو پکڑا، سینے سے لگایا اور
اور یکدم حضور نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ام الفضل گھبرا گئیں، عرض کی حضور کیا پریشانی ہے، کیا وجہ ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی ابھی جبریل مجھ سے ہو کے گئے ہیں، حضرت جبریل نے مجھے کربلا کی سرخ مٹی دکھائی ہے اور مجھے بتایا ہے کہ تیرے نواسے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، ادھر ہمارے حضور کو خواب نہیں حقیقت دکھائی گئی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب پورا ہوتا ہے 10 ذی الحج کو، اور ادھر حضور کی دکھائی ہوئی حقیقت پوری ہوتی ہے 10 محرم کو۔ ادھر بھی تاریخ 10 ہے، ادھر بھی تاریخ 10 ہے۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے استقامت دکھائی، کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی جو حکم ہے پورا کیجئے، مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ اور ادھر امام حسین نے بھی استقامت دکھائی، 72 لاشیں سامنے پڑے ہیں، پھر بھی ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا استقامت ہوگی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری حضرت اسماعیل کی گردن پہ رکھی، چھری نہیں چلی، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اور ادھر اللہ کی شان چھری ہوتے ہوتے حضرت حسین تک کیسے پہنچی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک بدو آیا، اس نے کہا یبن ذبیحتین، اے 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ صحابہ حیران، حضور آپ کیسے 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے، یہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے، میں اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہوں۔ حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی گئی، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا جان، آپ کا ایک بیٹا تھا حارث، جو قبیلہ جرہم وہاں رہتا تھا، وہ زمزم کے کنویں کو دبا کے بھاگ گئے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ حضرت عبد المطلب ایک دن خیمے کعبہ میں سوئے ہیں، خواب دیکھا، کوئی کہتا ہے احفر طیبہ، اے عبد المطلب پاکیزہ جگہ کھودو۔ آپ اٹھے پریشان کہ کون سی جگہ کھودوں، پھر سو گئے۔ پھر خواب دیکھا، کوئی کہتا ہے احفر زمزم کا کنواں کھودو، پھر آپ اٹھے، پھر پریشان کہ کون سی جگہ کھودوں، پھر سو گئے۔ پھر خواب دیکھا تو خوابی میں پوچھا وہ جگہ کون سی ہے، کون سی جگہ کھودوں، تو بتایا گیا کہ صبح کو آپ روڑی پہ جائیں گے تو ایک کوا آئے گا اور ایک اوجری پڑی ہوگی، اوجری کو چونچ مارے گا، اسی جگہ پہ زمزم ہے، اسی کو کھودنا ہے۔ آپ صبح اٹھے، روڑی پہ گئے، ویسے ہی کوا آیا اور وہ چونچ مار رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو بلایا، بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اسی جگہ پہ زمزم ہے، اس کو کھودنا ہے۔ کسی نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے کہا روڑی پہ کہاں گیا زمزم؟ باپ بیٹا لگے ہیں۔ اس وقت حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانی، اے اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے، ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے، جب 10 پورے ہو گئے، پھر ایک دن سوئے ہیں، خواب آیا، اے عبد المطلب اوفی بنظری، اپنی نظر پوری کیجیے، اپنی منت پوری کیجیے۔ آپ اٹھے، بیٹوں کو بلایا، بیٹو میں نے یہ منت مانی تھی، اب اس کو پورا کرنا ہے، بتاؤ تم میں سے کون تیار ہے جسے اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ اللہ اولاد دے تو عبد المطلب جیسے، ہم ہوتے تو شاید کہتے جی میں تو کام کرتا ہوں، یہ ویلا ہے، اس کو ذبح کر دو، لیکن 10 کے 10 بیٹے کہہ رہے ہیں ابا جی مجھے ذبح کر دو، وہ کہتے ہیں مجھے ذبح کر دو، چلو پرچیاں ڈالتے ہیں۔ پرچیاں ڈالی گئیں، ایک پرچی اٹھائی، کھولا تو نام نکلا عبداللہ۔ آپ حیران، حضرت عبد المطلب کو سب سے زیادہ پیار اسی بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ تھا، اور بہنوں کو بھی سب سے زیادہ پیار حضرت عبداللہ کے ساتھ تھا۔ بہنیں چپک گئیں، ابا جی ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے، آپ ایسا کریں 10 اونٹ اور عبداللہ یہ پرچی ڈالیں۔ 10 اونٹ اور عبداللہ کی پرچی ڈالی گئی، پرچی اٹھائی تو پھر نکلا عبداللہ۔ بہنوں نے کہا 10 اونٹ اور بڑھا دیں، 20 اونٹ عبداللہ، پرچی ڈالی، پھر نکلا عبداللہ۔ کرتے کرتے 90 اونٹ اور حضرت عبداللہ، پھر پرچی اٹھائی تو پھر عبداللہ۔ تو بہنوں نے کہا ابا جی صرف آخری دفعہ 100 اونٹوں کی پرچی ڈال لیں، چنانچہ 100 اونٹوں کی پرچی ڈالی گئی تو اب نام نکلا اونٹوں کا، چنانچہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کو ذبح ہونے سے بچا لیا، لیکن جب باری آئی حضرت امام حسین کی تو اللہ نے فرمایا اے چھری اب چل جا، تو بڑی دیر سے رکتی آ رہی ہے، یہ حسین بھی تو اولاد اسماعیل سے ہے۔ اب اللہ کو منظور تھا حضرت امام حسین کا ذبح ہو جانا، حضرت امام حسین کا اللہ کے راہ میں قربان ہو جانا، قربان ہو گئے۔
ادھر حضرت اسماعیل نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کیا تو اللہ نے ان کی اولاد میں برکت ڈالی. کیسی برکت ڈالی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل کے بھائی ہیں. ان کی اولاد سے اللہ نے کئی انبیاء بھیجے لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد سے ایک آیا جو سب سے بھاری تھا, ایک ہی آیا جو سب کا امام بن کے آیا. ایسی برکت ہوئی. ادھر حضرت امام حسین اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. اللہ نے ان کی نسل میں بھی برکت ڈالی. کیسے برکت ڈالی؟ جس وقت امام حسین شہید ہوئے اس وقت آپ کا صرف ایک بیٹا بچا حضرت امام زین العابدین, اور اس وقت یزید کے 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں. آج پوری دنیا گھوم کے دیکھو کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں یزید کی نسل سے ہوں. ختم, اللہ نے نسل ہی ختم کر دی ہے. اور ادھر ایک بیٹا بچا تھا. آج پوری دنیا گھومو ہر ملک کے ہر صوبہ میں تمہیں حسینی سید مل جائیں گے. پھر ایک اور مناسبت دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جو حواری تھے ان کی تعداد 72, ان کی تعداد 70 آتی ہے. 70 جن کو قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کا حواری کہا, ان کی تعداد 70 ہے. ادھر حضرت امام حسین کے رفقا کی تعداد بھی 72 ہے, 2 زائد ہیں. اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ستایا گیا اور جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا وہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ستایا گیا. وہ کوئی غیر نہیں تھے, اپنا قبیلہ تھا, اپنے ہی لوگ تھے. ادھر حضرت امام حسین کو ستایا گیا تو اپنے لوگوں کے ہاتھوں ستایا گیا. یہ بھی کوئی غیر نہیں تھے, یہ بھی اپنے ہی لوگ تھے. خط لکھ لکھ کر اپنے بن کے دکھا رہے تھے. اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی لیکن اللہ نے آسمان پر بلا لیا, اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چڑھ گئے. اور ادھر حضرت امام حسین کا جب سر کاٹا گیا پھر نیزے پہ چڑھا کے آسمان کی طرف بلند کیا گیا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہیں یہ مقام دیا کہ انہیں حواری کہا. قرآن نے انہیں حواری کہا. حواری حور سے مشتق ہے, سفیدی کو کہتے ہیں, یعنی وہ بالکل اندر سے صاف ہیں, اندر سے پاک ہیں, وہ مخلص ہیں. ادھر حضرت امام حسین کے جو رفقا ہیں, حضرت امام حسین کا جو قافلہ ہے خاندان حسین ہے, اسے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ بھی پاک, یہ بھی پاک. اب آئیے ذرا صحابہ میں مناسبت دیکھیں. میدان احد ہے, اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے. ادھر میدان کربلا لگا ہے تو 72 شہید ہوئے. اور حضرت امام حسین سے پہلے جتنے صحابہ شہید ہوئے, اگر کسی صحابی کی المناک شہادت ہوئی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی عجیب مماثلت ہے حضرت امام حسین اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں. اصل میں حضرت امام حسین نے یہ سارا سبق سیکھا بھی حضرت عثمان غنی سے تھا. جب حضرت عثمان غنی کا محاصرہ ہوا تو حضرت علی المرتضیٰ نے حسن حسین کو دروازے پہ پہرے کے لیے مقرر کیا تھا. وہاں پہ کھڑے کھڑے امام حسین سیکھ رہے ہیں صبر کیسے کیا جاتا ہے, استقامت کیسے دکھائی جاتی ہے, اللہ کے لیے ذبح کیسے ہوا جاتا ہے, اللہ کے لیے قربان کیسے ہوا جاتا, سارا سبق وہیں سیکھا. اب ذرا مماثلت دیکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے, آپ کو شہید کیا ہے, وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے اعتماد کر لیا, بیعت کر لی, بیعت کرنے کے بعد پھر مخالفت شروع کر دی. ادھر حضرت امام حسین کو بھی لوگ خط لکھ لکھ کر اپنا بن کے دکھا رہے ہیں. جب امام حسین پہنچتے ہیں تو پھر وہی اپنے پرائے ہو گئے. ادھر حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا, ادھر امام حسین کا بھی محاصرہ ہوا. ادھر عثمان غنی کا کھانا بند, ادھر امام حسین کا بھی کھانا بند. ادھر عثمان غنی کو پانی بند کیا گیا, ادھر حضرت امام حسین کا لشکر بھی پانی کی ایک ایک بوند کو ترس کیا لیکن ظالموں نے پانی نہیں جانے دیا. ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو نماز سے روک دیا گیا کہ آپ مسجد میں آج کے بعد نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے. ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب نماز کا وقت ہوتا ہے فرماتے بس ہمیں نماز پڑھنے دو, لیکن ظالموں نے کیا کہا, 2 باتیں تاریخ میں ملتی ہیں. ایک انہوں نے یہ کہا تمہاری نماز ہوتی نہیں ہے, اگر ان کی نہیں ہوتی
ہوتی جن کی برکت سے نماز ملی ہے تو پھر کن کی ہوتی ہے؟ دوسری بات ظالموں نے یہ کہی چلو تم نماز پڑھو ہم تمہیں نماز کے اندر ہی ماریں گے۔ امام حسین نے اس حالت میں تلواروں کے سائے میں تیروں کی بارش میں نماز پڑھ کے بتایا کہ نماز اتنی بڑی دولت ہے کہ حسین کی گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے مگر نماز نہ چھوٹے۔ اور آج کا مسلمان حسینی بھی ہے بے نمازی بھی ہے، یہ کیسی حسینیت ہے جس میں نماز نہ ہو؟ پکا حسینی وہی ہے جو پکا نمازی ہے۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گئے اور ایک خطبہ دیا جس میں اپنے فضائل بیان کیے کہ ظالمو تم مجھے کیوں شہید کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو میں راوی اسلام ہوں، تم جانتے نہیں ہو میں پیغمبر کی 2 بیٹیوں کا یک بعد دیگرے خاوند ہوں، تم جانتے نہیں ہو مجھے حضور نے فرمایا تھا ہر نبی کے لیے جنت میں رفیق ہوگا، میرا رفیق جنت میں عثمان بن عفان ہوگا۔ آپ نے اپنے فضائل بیان کیے، ظالموں نے کہا ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم شہید کریں گے۔ ادھر حضرت امام حسین بھی شہادت سے پہلے خطبہ دیتے ہیں اور اپنے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ظالمو تمہیں پتہ نہیں ہے، تم مجھے پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں محمد کا نواسہ ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں جنگی جوانوں کا سردار ہوں۔ ادھر بھی ظالموں نے کہا ہم یہ سارے فضائل جانتے ہیں لیکن پھر بھی شہید کریں گے۔ ادھر حضرت عثمان غنی نے شہادت سے پہلے خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے شہادت کی بشارت سنائی۔ ادھر امام حسین نے بھی خواب دیکھا اور حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے بھی شہادت کی بشارت سنائی۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوئے۔ ادھر امام حسین بھی قرآن پڑھتے لڑتے قرآن پڑھتے لڑتے شہید ہوئے۔ ادھر حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو پکڑا گیا، ادھر حضرت امام حسین کا جب گلا کاٹا جانے لگا تو آپ کی بھی داڑھی کو پکڑا گیا۔ ادھر حضرت عثمان جنت میں ہے تو ادھر حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ تو جو شہادت کا رنگ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا رنگ ہے وہی رنگ امام حسین کی شہادت میں نظر آ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی شہید لے کر آئے اس کی شہادت میں تمہیں امام حسین کی شہادت کا رنگ نظر آئے گا۔ اس لیے میں نے کہا کہ حسین صرف شہید ہی نہیں بلکہ امام الشہداء ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین کے ہوتے ہوئے ابو بکر صدیق امام بن گئے، ایسے ہی حضرت حمزہ سید الشہداء کے ہوتے ہوئے اللہ نے حسین کو امام الشہداء بنا دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت ہمارے لیے بہت سے سبق چھوڑ کے جاتی ہے۔ ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ جو اللہ کے لیے قربان ہوتا ہے وہ اونچا ہی ہوتا ہے، نیچا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ کے لیے قربان ہوتے وقت گھبرانا نہیں چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ جو اللہ کے لیے کٹ جاتا ہے اللہ اس کی نسل میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ امام حسین کا سارا خاندان کٹ گیا، ایک بیٹا بچا، آج پوری دنیا حسینیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور ایک سبق یہ بھی ملا کہ ظلم، تشدد، تکبر یہ یزیدیت ہے، اور ادھر صبر، تحمل اور کفر کے سامنے ڈٹنا اور للہیت اس کو حسینیت کہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں کہ تم ظالم ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم متکبر ہو، کہیں ایسا تو نہیں اپنی منمانی کرتے ہو، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر یہ کام کرتے ہو تو یہ سارے یزید والے کام ہیں، پھر تو ہمارا نام یزید نہیں ہے، کام تو پھر سارے یزیدیت کے ہیں۔ اور امام حسین کی شہادت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنے اندر سے یزیدیت نکالو، اپنے اندر حسینیت پیدا کرو۔ اور امام حسین کی شہادت نے یہ بھی سبق دیا کہ اس میدان میں یزیدی قافلے میں سے کسی نے نماز نہیں پڑھی، کسی طریق سے ثابت نہیں ہے، ادھر حسینی قافلے نے نماز پڑھی ہے، تو معلوم ہوا بے نمازی ہونا یہ یزیدیت ہے اور نمازی ہونا حسینیت ہے۔ امام حسین نے تلواروں کے سائے میں اور تیروں کی بارش میں نماز پڑھ کر بتایا کہ نماز اتنی قیمتی دولت ہے کہ حسین جیسی عظیم ہستی کی گردن کٹتی ہے کٹ جائے لیکن نماز نہ چھوٹے۔ نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے۔ ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے، ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔